خالقیت مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ دیکھیے گا عبرانیوں کا خط، اس کا 3 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے۔ آمین۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہر گھر کا بے شک کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن جس نے سب چیزیں بنائیں اس دنیا میں، ہوا، پانی، روشنی، فضا، انسان، سمندروں میں رہنے والے جانور، چیزیں، جو کچھ بھی اس کل کائنات میں بنا، اس کو بنانے والا خدا ہے۔ اور خدا کے بولنے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آئی۔ خدا نے ہر ایک چیز کو بڑے پیار سے خلق کیا، بنایا، کریٹ کیا۔ وہ ہے خدا جیسی ہستی جس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ کل کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ کل جہان کا قادر مطلق ہے، اور ہر ایک چیز کو بنانے والا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ کل جہان کا شہنشاہ ہے، وہ خدائے عظیم ہے، وہ خدائے قدرت ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے ہر ایک چیز کو بنایا، اس نے اپنی قدرت سے ہر ایک چیز کو خلق کیا۔ وہ ہے قادر مطلق خدا، وہ مہربان۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا۔ وہ خدائے واحد ہے، وہ خدائے عظیم ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور آسمان کو تان دیا۔ آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں بنائیں، اس خالق خدا نے بنائی اپنی حکمت سے اور اپنی عقل سے۔ اس پورے جہان کو، کل کائنات کو قائم کیا، اور خدا نے انسان کو بنایا تاکہ جو چیزیں خدا نے خلق کی ہیں انسان ان کو دیکھے اور خدا کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا جو ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں کو بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت خوبصورت گھر بنے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس مالک نے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں یا اینٹ پتھروں کے گھروں میں، وہ خدا جو ہے وہ نہیں رہتا، بلکہ خدا آپ کے اندر موجود ہے، خدا آپ کے دل میں رہتا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، اور آپ کا دل بھی جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے، برائیوں سے پاک ہونا چاہیے، حرام کاریوں سے پاک ہونا چاہیے، بری صحبتوں سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر خدا جو ہے وہ رہتا ہے، بسیرا کرتا ہے۔ اس لیے خدا کی جو جگہ ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ آپ کا دل تمام برائیوں سے، تمام ان باتوں سے پاک ہونا چاہیے جس کی وجہ سے خدا آپ سے دور رہتا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو پاک کریں گے تو خدا خود بخود آپ کے اندر بسیرا کرے گا۔ آپ کے دل میں خدا جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کی فکر کرتا ہے، خدا آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دل کو تمام برائیوں سے، تمام ناپاکیوں سے خالی رکھیں تاکہ خداوند جو ہے وہ اس پاک دل میں رہ سکے۔ اسی طرح
میرے ساتھ دیکھیے گا نہمیہ کی کتاب، اس کا 9 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو آسمان اور آسمانوں کے آسمان اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ تو ان سبوں کا پروردگار ہے، جو کچھ خدا نے دنیا میں بنایا ہے۔ اتنی خوبصورت فضائیں، اتنے خوبصورت پودے، پھلدار درخت، انسان، فروٹ، سبزیاں، آپ سوچیں اتنے خوبصورت رنگ خدا نے کیا نہیں ہم کو دیا، اتنے پھل دیے ہیں کہ جب ہم خوشبو سونگتے ہیں تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں خدا نے اپنی عقل سے کتنی خوبصورت چیزیں، سبزیاں، فروٹ، وٹ ایور جو بھی ہے ان کو بنایا ہے۔ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، ہر وقت ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی ہماری پیاس بجھانے کے لیے، کھانا، خوراک جس سے ہم کھا کر سیر ہوتے ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا جو ہے وہ بے حد ستائش کے لائق ہے، اور لکھا ہے اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ جب آسمان کا لشکر جو ہے وہ خدا کو سجدہ کرتا ہے تو ہمیں بھی خدا کو سجدہ کرنا چاہیے، جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنا ڈالا اور ہمیں دے دیا۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھے گا زبور کی کتاب اس کا 33 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنایا۔ جب پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے، یہوہ خدا جب بولتے تھے تو چیزیں جو ہیں وہ بنتی جاتی تھی، وہ وجود میں آتی جاتی تھی۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہوگی۔ خدا نے روشنی کو تاریکی سے علیحدہ کیا اور کہا کہ روشنی ہو جا، تو دن ہو گیا۔ تاریکی کو کہا کہ رات، تو وہ رات ہو گئی۔ آئیں سوچیں، خدا کی حکمت کو جانیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ مبارک ٹھہریں، کیونکہ خدا جو ہے وہ بے حد ستائش کے لائق ہے۔ اور لکھا ہے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ جتنا بھی اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ خدا نے بولا اور چیزیں بنتی گئی۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا زبور کی کتاب اس کا 19 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا جو ہے وہ اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ آسمان جو ہے وہ خدا کا جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمان سے جب بنی اسرائیل کے لیے روشنی آتی تھی، جب وہ ستون میں سے ہو کر ان کو راستہ دکھاتا تھا تو اپنے جلال کو خدا جو ہے وہ ظاہر کرتا تھا، اور زمین جو ہے وہ اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ جب آپ زمین پر خوبصورت پھول، پھل اور بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ آپ جب گھر بناتے ہیں، اوپر چھت ڈالتے ہیں، تو آپ کسی پلر یا دیوار کے بغیر چھت کھڑی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں اس نے اپنی حکمت سے، اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی دیوار کے۔ یہ جو آسمان ہے اس کا جلال ظاہر کرتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنا ڈالا، اور فضا جو ہے اس کی دستکاری کو شو کرتی ہے، دکھاتی ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ آئیں اس کی دستکاری کو دیکھیں اور غور کریں اور سوچیں خدا کس قدر محیب خدا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھے گا زبور کی کتاب اس کا 102 زبور اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے۔ تو نے قدیم سے یعنی کہ بہت پہلے سے، پرانے وقت سے، پرانے دور سے زمین کی بنیاد ڈالی،
यानी कि ज़मीन को बनाया। आसमान तेरे हाथ की सन्नत है। जी अजीज़ों, देखें खुदा की सन्नत, देखें किसी सहारे के बगैर इतना बड़ा आसमान जो है हमारे ऊपर खड़ा कर दिया है। ये उसके हाथ की सन्नत है। इसी तरह देखिएगा यशायाह की किताब उसका 40 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाई अब्दियों तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। जब खुदा ने चीजें बनाई, लिखा है कि जमीन का खालिक थकता नहीं। बेशक खुदा हमें देखता है, वो अनसीन खुदा है। हम गुनाह की सूरत में भी होते हैं तो वो हमें देखता है, वॉच करता है, वो कभी ऊँघता नहीं, वो कभी थकता नहीं। आज ज़रूरत है कि हम अपने आप को वॉच करें कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो भी वो खामोश रहता है, वो देखता है। आए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अगर आप गुनाह में हैं तो अपने अंदर से गुनाह को ख़त्म करें, तर्क करें, ताकि खुदा जो आज आप सोचें कि आपकी ज़िंदगी किस तरह की ज़िंदगी है। अगर आप गुनाह में हैं तो गुनाह को छोड़ दें, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में गुनाह हो या आप खुदा से दूर रहें, उसके कभी हाथ के नीचे से दूर जाएं, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। अगर खुदा आपके लिए इतना कुछ बना सकता है तो खुदा आपको फिरदौस क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वो सबका मालिक और खालिक है। वो हकीकी खुदा है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो हिकमत वाला खुदा है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा रोमियो का खत उसका 11 बाब और उसकी 36 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, उसकी तमजीद अब तक होती रहे। उसी के वसीला से सब कुछ है और उसी के वसीला से सब चीज़ें हैं। माफ़ी भी उसी के वसीला से है। अगर आपकी ज़िंदगी गुनाह में है, आप गुनाह कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आज वक्त है कि आप तौबा करें, क्योंकि उसी के वसीला से सब कुछ है। उसी के वसीला से तौबा है, उसी के वसीला से फिरदौस है, उसी के वसीला से जहन्नम है। आज आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या हो? अगर फिरदौस को चाहते हैं तो गुनाह वाली ज़िंदगी को तर्क करें और यीशु मसीह के पास आएं और उसके नाम से खुदा से माफ़ी मांगे, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और लिखा है कि उसी की तमजीद अब तक होती रहे। उसका नाम जो है हमेशा तक रहेगा। हम मिट जाएंगे, ये आसमान ख़त्म हो जाएगा, ये ज़मीन टल जाएगी, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी, क्योंकि वो गुलाम खुदा है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो हिकमत वाला खुदा है। आए उसके ताबे हो जाए, आए उसके आगे झुके। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है तो उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि खुदा आपके अंदर रहता है, खुदा आपके अंदर रहता है, दिल में। खुदा आपके दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता है और वो कहता है कि मेरे लिए दरवाज़ा खोल, मैं अंदर आकर तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं खुदा आपके साथ खाना खाए? अपने बंद दरवाजे को खोलें, अपने दिल को, अपने हार्ट को खुदा के लिए ओपन करें, क्योंकि वो आपके साथ आकर खाना खाना चाहता है। और खुदा अपनी हिकमत से आपको से बहुत प्यार करता है और खुदा सब कुछ आपको देना चाहता है, जो भी उसके हाथ की सनतकारी है। जो भी आप मांगेंगे दिल से और खुदा के ताबे होकर, खुदा को सजदा करके, खुदा आपको सब कुछ देगा। आए इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।